السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک پروگرام میں پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ پروگرام آج ہو رہا ہے یو کے کڈنی اویئرنیس ویک کے حوالے سے. میرے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں. اگر آپ نے ابھی ٹیلی ویژن آن کیا ہے تو آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یو کے کڈنی اویئرنیس ویک جو ہے وہ 7 جولائی سے 13 جولائی تک ہو رہی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ جب کڈنی کسی کی فیل ہو جاتی ہے، ناکارہ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی ریپلیسمنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو ریپلیسمنٹ کے لیے ڈونرز کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ڈونرز اپنے ڈونرز لسٹ پہ اپنے نام جو ہے وہ رجسٹر کر دیتے ہیں تو پھر یہ امید ہوتی ہے کہ اگر وہ جو ڈونر اس کی اب ڈیتھ یقینی ہے کسی اور بیماری کی وجہ سے، تو اس کا جو کوئی بھی اعضاء آرگن، اسپیشلی جہاں کڈنی کی بات کر رہے ہیں، تو کڈنی جو ہے وہ کام آ سکتی ہے. تو پھر ان کی اجازت سے، ان کی جو فیملی کی اجازت سے، جیسے کہ انجلا نے پہلے بتایا ہے، وہ جب ناامید ہو جاتی ہے کہ وہ اس شخص کی جب موت یقینی ہے، تو پھر وہ کڈنی جو ہے وہ کسی دوسرے کوئی جو ویٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو ٹرانسپلانٹ کی جاتی ہے. پھر جیسے کہ بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رفیق بٹ صاحب، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ 4 سال تک وہ ویٹنگ لسٹ پر رہے، اس امید کے ساتھ کہ شاید کوئی ڈونر جو ہے وہ اس کے میچ ان کو مل جائے اور یہ ان کی زندگی بچ سکے. تو 4 سال کے بعد ان کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کی گئی اور آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور وہ خود اپنی جو انہوں نے بات بتائی ہے کہ کس طرح سے وہ 4 سال انتظار میں رہے اور پھر ان کو کڈنی ملی، اور کڈنی ملنے کے بعد وہ اپنی زندگی کس طرح بسر کر رہے ہیں. تو اوکے ویورز، you are watching program Roshni and we are discussing about the Kidney Awareness Week. I have 3 guests with me and you have listened to all 3. If you have just tuned in, we have Mr. Bhatt, Rafiq Bhatt, who was a kidney patient and he had his transplantation, and Mukhtar Ali, one of the campaigner, and Angela, a specialist nurse. And your phone lines are now on, and number is 01274294451, and I believe we have a caller with us. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. جی کون بھائی کہاں سے؟ میرا نام محمود سلطان کراچی والا میں بات کر رہا ہوں. جی محمود سلطان صاحب بتائیے کیا کہیں گے؟ بس میں دیکھ رہا ہوں آپ کا پروگرام، ماشاءاللہ آپ بھی اور ہمارے رفیق بٹ صاحب، مختار بھائی اور جو بیٹی بیٹھی ہے، پروگرام بہت اچھا ہے. جو یہ باتیں بتا رہے ہیں جی بہت ہی اچھی بات ہے. اس کے ساتھ میرے بھائی کو بھی 3 سال سے ڈائلیسس ہو رہے ہیں، اس کے برائٹن میں رہتا ہے 3 سال سے. ہمیں پتہ ہے. اور رفیق بٹ صاحب کو جب وہ کڈنی ملی تھی، ان کو پتا ہے میری کزن کو بھی ایک کڈنی ملی تھی اسی ٹائم. اچھا، دونوں کو کڈنی سیم ملی تھی. بس اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جو انسان دینا چاہیے ہم لوگوں کو، ہمارے ایشین لوگوں کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم دیں، لے نہیں. دال دے لام الف لا، لے نہیں، لینے والی بات نہ کریں، دینے والی بھی بات کریں. ہم لوگ دیتے نہیں ہے. آپ لوگ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ہدایت ٹی وی کو، رفیق بٹ صاحب، مختار بھائی اور ندیم بٹ بھی ان کے ساتھ ایک شامل ہوتا ہے، وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی برکت دے اور آپ کو ہی. میری بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہم کو ہدایت دے کہ ہم دیں. بس اتنی بات ہی کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ حافظ. سلطان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ شامل ہوئے اور آپ نے بتایا ہے کہ آپ کی کزنس کی بھی کڈنی ٹرانسپلانٹیشن ہوئی اور وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جزائے آپ نے اعلیٰ ہلین میں شامل کرے. جی بٹ صاحب، میں چاہوں گا کہ چونکہ کڈنی جب آپ کو ملی تو پھر آپ کو ایک نئی زندگی ملی. جی بالکل. تو چونکہ ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا رہتا ہے، ہمارے پاس دوسرے مہمان بھی ہیں، میں چاہوں گا کہ جب آپ کو کڈنی مل گئی تو کڈنی ملنے کے بعد آپ کو جب نئی زندگی جب آپ نے شروع کی تو اس کے بعد آپ کی فیلنگز کیا تھی، اور پھر آپ کمپین میں شامل ہوئے تاکہ جس ایکسپیرینس سے آپ گزرے اس طرح لوگوں کو اور مزید لوگوں کو انکریج کریں کہ کس طرح انسان کی زندگی بچائی جا سکتی ہے. نقوی صاحب بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ میرا ٹرانسپلانٹ ہونے کے بعد میں نے ریلائز ہوا مجھے کہ میں 4 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہا. اور اللہ نے مجھے اس موقع دیا
تو بہت سارے میرے بھائی بہن مائیں عزیز ہیں جو اس وقت تک بھی انتظار کر رہے ہیں، اور میں نے سوچا کہ میں جب تندرست ہوں گا، اب مجھے مل گیا ہے اور میں کمپین کروں گا ان لوگوں کے لیے جو لوگ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی اینجل آئے گا ہمارے لیے، گردہ لے کر آئے گا اور ہمیں ملے گا اور ہمیں کم از کم کوئی فریڈم ملے گی، ہم اپنی مرضی سے کھا سکیں گے، اپنی مرضی سے پی سکیں گے، اپنی مرضی سے چل سکیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم پہلے انسان ہیں، بعد میں کوئی ہمارا مذہب ہے۔ انسانیت جو ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں انسانیت کی مدد کرنی چاہیے۔ انسان جتنے اگر تکلیف میں ہے، اللہ بھی چاہتا ہے کہ انسان کی مدد کرے، جو اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پوری کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم اس بات کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آج جتنے سامعین سننے والے ہیں، ناظرین ہیں، پلیز میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آج آپ تندرست ہیں اور کل آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کے عزیز و خاندان میں کوئی بیمار ہو سکتا ہے، آپ کے دوستوں میں کوئی بیمار ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے لیے ہم سوچیں گے نہیں، پرپیئر نہیں کریں گے تو ہمیں بھی وہی ان تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا جو ہمارے آج گزر رہے ہیں لوگ، جو نظریں لگائے بیٹھے ہیں۔ تو لہٰذا میں یہ ساؤتھ ایشین لوگ ہیں جو ان سے میں بڑی درخواست کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے کہ پلیز آپ ڈونر کریں۔ جب اس دنیا سے آپ چلے جائیں گے تو مٹی کے مٹی ہو جائیں گے تو کم از کم آپ کے اوگن کی وجہ سے کوئی دوسری فیملی خوش ہو سکتی ہے، اس کے عزیز خوش ہو سکتے ہیں، اس کے دوست یار خوش ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی فیملی ہے تو آپ خوش ہو سکتے ہیں، لہٰذا آپ ڈونر بنیں، زیادہ سے زیادہ ڈونر بنیں۔ اور نقوی صاحب میں آپ کو مجھے یقین ہے اللہ پر کہ نیکسٹ ایئر تک کافی حد تک ہم کامیاب ہوں گے اس میں۔ شکریہ جی مختار صاحب، یہی میں چاہوں گا کہ آپ بھی چونکہ کمپین کا حصہ ہیں، اور میں چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہمارے جو BME ہیں، بلیک ایتھنک مائنارٹیز ہیں، ان کی جو ہے ڈونرز کی کمی ہے، تو آپ کس طرح سے لوگوں کو انکریج کرتے ہیں؟ کیا مساجد میں، کمیونٹی سینٹرز میں، یا آپ کون سا ایسا میتھڈ استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو انکریج کیا جائے اور وہ زیادہ سے زیادہ اس ڈونرز لسٹ پہ اپنا نام کو ادراج کرائیں؟ جی، آپ نے جو یہ سوال اٹھایا ہے یہ بہت ضروری سوال ہے جی، کیونکہ ہمارے لوگوں تک میسیج پہنچانا آسان نہیں ہے جی، مگر ہم کوشش کر رہے ہیں جیسے آپ نے یہ پروگرام کیا ہے، اسی طرح ہم مختلف ریڈیوز اور اخبارات کے ذریعے کمیونٹی سینٹرز اور کمیونٹی کے جتنے مختلف شعبے ان کے ذریعے اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور اس میں کیونکہ نیشنل ہیلتھ سروس ان کی ایک اپنی سیکشن ہے جو پوری کیمپین کرتی ہے آرگن ڈونیشنز کے لیے اور بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے، بلڈ بینکنگ کے لیے، تو یہ ساری ضروری چیزیں ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کی مدد کرنا اور اس انسان کی مدد کرنا جن کو یہ پتہ ہو کہ ان کے آرگن ختم ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی ابھی وہ زندگی نہیں جو پہلے وہ زندگی میں انجوائے کرتے تھے، تو یقین کریں کہ جب آپ ایسے پیشنٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، میں یہ آپ کے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ان میں سے یہ ایک والنٹیئر کریں۔ ایک والنٹیئرنگ پروگرام ہے جس میں کہ آپ نیشنل ہیلتھ سروس کے اندر اور اپنے جو بیمار لوگ ہیں ان کے لیے والنٹیئر کر سکتے ہیں، ان سے بیٹھ کے باتیں کریں، سپورٹ کریں، تو یقین کریں آپ کو یہ ایک زندگی کا ایک ایسا تجربہ ہوگا کہ آپ چاہیں گے کہ میں انسانیت کے قریب ہو جاؤں، کیونکہ جو لوگ مجبور ہیں ان کی ایسی مدد کرنے سے ہمارے لیے ایک تسکین کی وجہ بن سکتی ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں نقوی صاحب کہ نہ کہ صرف میڈیا کے ذریعے بلکہ کمیونٹی کانٹیکٹس کے لیے اور نیشنل ہیلتھ کی جتنی جو ان کی اپنی ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے اور ان کی اپنی کیمپین ہے اس کا کیونکہ ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں اور اس سوسائٹی کے اندر رہنے کے لیے ہمارا اپنا ہر شعبے میں اپنا ایک پازیٹیو رول ہونا چاہیے۔ تو میں لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہماری کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو رول یہی ہے کہ ہم جو بلیک اینڈ ایشین اینڈ ایتھنک مائنارٹیز کمیونٹیز ہیں ان کے لیے جو شارٹیج ہے بلڈ میچ کی اور ٹیشو میچ کی اور آرگنس کی، اس کے لیے لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ ڈونر رجسٹر پہ اپنا نام دیں اور کم از کم اپنی فیملی کو یہ بتا دیں کہ ان کیس آف ایکسیڈنٹ
اگر ان سے وہ اگر ڈاکٹرز پوچھتے ہیں, اسپتال والے پوچھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اجازت دی تو ہم ان کے آرگنس ڈونیٹ کر سکتے ہیں, تو وہ یہ بات آپس میں اگر کی ہوگی ان تو پھر بھی وہ ڈاکٹر کو ان کو اجازت ہوگی کہ ان کے آرگنس کسی اور کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی اگر وہ پہلے رجسٹرڈ ہیں تو پھر فیملی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی. رجسٹرڈ ہیں تو ضرورت نہیں ہے, مگر نہ بھی ہوں رجسٹرڈ, اگر انہوں نے فیملی سے کہا ہے, بتایا ہوا ہے کہ اگر ایسے ہوا تو اگر وصیت کرتے ہیں کہ وصیت کرتے ہیں تو پھر ان ایمرجنسی وہ اسپتال والے ڈاکٹرز وغیرہ سرجنز وغیرہ پوچھتے ہیں فیملی سے کہ آپ کا کیا خیال ہے, پیشنٹ کی طرف سے اجازت ہے, تو عموماً ان کی وجہ سے, ان کے آرگن کی وجہ سے کسی اور آدمی کو, کسی اور انسان کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو ہماری کمیونٹی کے اندر کیونکہ آرگن ڈونیشن کی شارٹیج ہے, بلڈ ڈونیشن کی شارٹیج ہے, اور وہ لوگ جو فارورڈ آ رہے ہیں ان کی شارٹیج ہے, اور بے شمار جو لسٹ ہے وہ لمبی ہے جو انتظار کر رہے ہیں, اور لسٹ ہے وہ لمبی ہے, اس لیے جو لوگ فار ایگزامپل سفر کر رہے ہیں تو زیادہ تر لوگ اسی سفرنگ میں وہ اپنی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنی چھوٹی سی ایک اس میں حصہ لوں تاکہ لوگوں تک یہ میسج پہنچائیں, اور لوگ اس میں لوگوں میں اگر یہ تبدیلی آ جائے تاکہ ہم جو مجبور لوگ ہیں ان کے لیے ایک مدد کی وجہ بن سکیں. Thank you. Okay, Angela, first of all, I would like to ask you, are you linked with international kidney on the data, international data, or you only work locally? Yeah, it's a national team for the United, for Great Britain. So it's the National Health Service, but it's blood and transplant, NHS blood and transplant. So it's just within England, yeah. Just so how do you approach or encourage people to become donors? I think it's just keep giving education, making people aware of the need for people to donate, and just getting them, trying to get out there and get the message across, because people are dying unnecessarily. So we're trying to encourage people to get to know the facts about donation and what happens and who can donate, and then make that decision themselves, because they can then make an informed choice to try and help the communities, try and save somebody from the community's life, and and stop people dying, because there's so many people dying needlessly, really. So it's just trying to get people aware of the fact that organ donation is a possibility, and if it's something that you want, then we can be there to help and facilitate that. So what method do you use to raise awareness amongst the community? We just go to I've been going to local mosques, doing lots of teaching with the younger people. I've got a caller on the line, and let's speak to you. Okay, yeah. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام نقوی صاحب, اور آپ کے مہمانوں کو بھی جی محمد علی صاحب, میری بہن کو بھی السلام علیکم. السلام جی آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. کمیونٹی کے اندر اویئرنیس دے رہے ہیں کہ the people should come forward and donate kidneys or any other organ جو ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی میں جو یہ دلانا چاہتا ہوں, ہمارے ہی چینلوں سے سیگریگیشن ایسی ہو رہی ہے کہ اگر ایک ہندو بھائی کسی مسلمان کی روٹی پکا رہا ہے تو they said he is a najis. So how can we give the awareness to our community? Okay, look at that where we are living now in the 20th century, that, and those people are very forcefully and they're pushing back to their people because the segregation, because he's a Hindu, he's a Muslim. If my one Hindu brother, he want to give it to me the kidney, so I accept it. But mostly our channels, they are doing the wrong thing. Please, you have to stop them, or which way this is your responsibility because those programs, they're stopping the people, don't come forward, and because there is segregation, that's why the people are not coming to forward and donate the internationally bloods or this organ, kidneys, any other things. So please, you have to be ان چینل کے اوپر جو لوگ آتے ہیں ان کو اپنی کمیونٹی کو سمجھائیں کہ یہ ہم لے سکتے ہیں اور ہم کسی کو بھی دے بھی سکتے ہیں. جزاکم اللہ. Thank you very much. Thank you very much, Muhammad Ali Saab. We are here to discuss the humanity. We're not talking about Hindu, Sikh, or we're talking about humanity, and this channel is all about humanity, and if anyone donates, so if anyone is benefit from any donors, we are here to raise awareness, and we don't want to go into details what other people's views are.
تو ہماری جو مقصد ہے وہ صرف یہ کہ انسانیت ہے, انسانیت کی زندگی بچانا ہے. اگر کوئی کسی مذہب سے, کسی ریلیجن سے, کسی ریس سے, کسی بھی جنڈر سے ان کی اگر لنک ہیں تو پھر ہم جو ہے بیسیکلی ہماری جو آواز ہے وہ یہی ہے کہ انسانیت کی زندگی بچائی جائے. مین مقصد جو ہمارا یہی ہے کہ ہمارے جو کمپینرز ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ انسانیت کی زندگی بچائی جائے. کوئی بھی ریس کلر ہو, جو بھی جنڈر ہو, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میں اجازت ہے اگر میں بات کروں, گزارش ہے کہ جو آپ کے کالر نے بات کی ہے, اصل میں ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے کسی ایک گروپ کا نام نہیں لیا, ہم نہ ایک گروپ کے لیے کام کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ساری سوسائٹی کے لیے. اس میں تمام مذہب کے لوگ, تمام رنگوں کے لوگ آتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے مذہب پہ مستقل رہیں مگر دوسرے سے نفرت نہ کریں, اور اسلام بھی یہ سکھاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بڑی بات یہ ہے انسانیت کا خیال رکھیں. اور بڑی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نیگیٹو بات کریں گے تو نیگیٹو بات ہونے کی, پازیٹیو تھنکنگ کریں گے تاکہ ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں, ایک دوسرے کے قریب ہو کے رہیں, اور اس سے اخلاق سے انسانیت کے اندر بہتری آتی ہے. اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو شارٹیج ہے آرگن کی وہ ہمارے لوگوں کی والنٹری ڈونیشن, والنٹری رجسٹریشن کے ذریعے ہو سکتی ہے. اور جو انہوں نے کہا کہ واقعی ہم اپنی ضروریات ایک دوسرے کی اسی طریقے سے پوری ہو سکتے ہیں کہ ہم دیں بھی اور لیں بھی, مگر اس میں نفرت نہیں ہونی چاہیے. اور ہم نفرت کے خلاف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو رول ہو سب کا ہو. خون کا رنگ ایک ہوتا ہے, اور جب کسی انسان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت وہ نہیں پوچھتا ہے کہ یہ کس کا خون ہے. اور مزے کی بات ہے نقوی صاحب کہ کسی مذہب کا آدمی ہو, کسی عمر کا ہو, کہیں کا رہنے والا ہو, کسی سے پوچھیں ہو, تو جب موت آتی ہے نا اس کی فیلنگ سب کے برابر ہوتی ہے. جی. Okay, Angela, when you are as a professional, because you are a specialist nurse, and do you have any particular statistic with regards to the BME community on the donor list, and how many more people do you think you will need to be on the list? We need a lot more. There's less than 2% of people on the organ donor register from a BAME community and background, so we need a lot more people signing up. Less than 2% is is not very much at all, is it? And if you think about nearly 10,000 people in the UK who are waiting for transplants, that's just in the UK, not necessarily all over the world. And 6,000 people waiting for kidneys, and a quarter of these are from BME backgrounds. So we need a lot more work to be done to raise awareness, to get people talking about it, get people making that decision themselves and deciding whether they want to help other people and save other people's lives by getting onto the organ donor register. Right, and you work in the northeast area. Northwest area, yeah. Sorry, northwest area. And how many people are working with you in this area? Within the Northwest there's about 30 specialist nurses working around different hospitals within the Northwest trying to promote donation, and working with the hospitals to try and raise awareness about donation and making it part of normal end of life care, because that's what we want to do. It's a choice for a family. So at some end of someone's life we want to give that family that choice, whether they want to donate or not donate, that's up to them. But everybody should be allowed that choice. What is the success rate when you encourage people to become donors? It's been a good for the past 5 years we've had a 50% increase in donation, but that's mainly from a white background. You see, so that's why we need to raise more awareness amongst the BME communities to try and get people aware, and try and get them to think about donation in a positive light, because it is something positive. It's always a tragic and sad situation when someone dies, but that could be something positive that comes out of it. So saving, one person could save 9 lives. So that's just an amazing gift. So we're trying to get people to think about that. Okay, رفیق بٹ صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کڈنی ملی, آپ کو زندگی ملی, آپ نے ایک نئی زندگی شروع کی, اس کا آغاز کیا. آپ جب لوگوں سے ملتے ہیں, جب پہلے آپ ویٹنگ لسٹ پر تھے تو
آپ کو صرف امید تھی کہ شاید ملے گی, جی, اگر شاید نہ بھی ملتی, جی جی, اگر ملی ہے تو پھر آپ کی جو زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے یقیناً وہ جو جیسے آپ ویٹ کر رہے تھے اس طرح سے مختلف تبدیلی آپ کو ملی ہے. جی, آپ کے جو دوست ہیں, آپ کے فیملی فرینڈس ہیں, آپ کے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں, ان سے جب آپ ملتے ہیں تو آپ ان کو کس طرح کا مشورہ دیتے ہیں, کیا میسیج دیتے ہیں, کیا پیغام پہنچاتے ہیں ان تک؟ نقوی صاحب, بات یہ ہے کہ میں جب بھی جہاں کہیں بھی گیدرنگ ہوتی ہے, برتھ ڈے ہوتی ہے, ایک بار برتھ ڈے تھی, وہاں پر میں نے ان کو یہ دعوت دی اور ان کو بتایا کہ ہمیں ڈونر کرنا چاہیے, زیادہ زیادہ کرنا چاہیے. تو اسی طرح بالکل جہاں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں یا پرسنلی مجھے ملتے ہیں تو ان کو میں دعوت تو دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ میری حالت کیا تھی, اب اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دے رکھی ہے, میں بہت خوش ہوں. تو آپ میں سے بھی کوئی بیمار ہو سکتا ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہم میں سے کسی وقت بھی کوئی بیمار ہو سکتا ہے. کم از کم دوسرے کے لیے, اپنے لیے اگر سوچو گے, دوسروں کے لیے سوچو گے تو تمہارا کام ہوگا. یہ ایک صحیح بات ہے کہ دوسروں کے لیے سوچو گے تو اللہ تمہارے لیے سوچتا ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ, اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں کافی حد تک لوگ ابھی تیار ہو رہے ہیں. اب کم سے کم بھی میرا خیال ہے 10 سے 15 آدمی کو میں جانتا ہوں جو تیار ہو رہے ہیں, اور وہ ان قریب جو ہے رجسٹر ہوں گے. تو انشاءاللہ اور بھی لوگ ہیں, پورا سال پڑا ہے, تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بریڈ فورڈ میں بہت چینجنگ آئے گی انشاءاللہ. یہ بریڈ فورڈ کی حد تک, آپ بریڈ فورڈ کی حد تک ہی آپ کمپین کرتے ہیں, یا آپ کے دیگر شہروں میں بھی آپ کے کچھ دوست احباب موجود ہیں جو؟ ہاں, دیگر شہروں میں جو دوست یار یا رشتہ دار ہیں ان کو بھی ہم بالکل ان کو انکریج کرتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی اگر تم, اور کچھ لوگ ایسا سوال کرتے ہیں کہ ہمیں دین میں اجازت نہیں ہے. میں نے کہا کہ کس نے آپ کو بتایا ہے؟ ہمارے علماء بتاتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو مدد کے لیے انسان کو انسان پیدا کیا گیا, تو یہ کیا ہے کہ اللہ کیسے روکتا ہے؟ کہ بہت بہت شکریہ, ٹائم ختم ہو چکا ہے. میں چاہوں گا کہ ایک آخری بات آپ اگر کوئی میسیج پیغام دینا چاہیں تو آپ مختار علی صاحب آپ. جی, میرا یہ پیغام یہ ہے کہ لوگوں تک یہ اپیل ہے اور ریکویسٹ ہے کہ وہ کنسیڈر کریں کہ آرگن ڈونیشن کے لیے اور اپنا نام جو نیشنل آرگن ڈونیشن رجسٹر ہے اس پر رکھیں. اور وہ بہت آسان ہے, وہ آپ جی پی کی سرجری میں کر سکتے ہیں, آپ جب ڈرائیونگ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اس کے ذریعے کر سکتے ہیں, آپ NHS کی جو ویب سائٹ اس پہ جا کے کر سکتے ہیں, اور کسی سے بھی بات کریں تو آپ کو کوئی نہ کوئی گائیڈنس دے دے. اور میں کہوں گا کہ کسی انسانیت کے انسان کے کام آ جانا یہ ہمارا ایک فرض ہے, اور ہمیں کوشش کریں. شکریہ, بہت بہت شکریہ. اینجلا, وی ہیو اونلی 1 more minute and I would like to ask you, being professional and professional specialist nurse, what is your last message to our viewers? I want everybody to think about organ donation. I don't want people dying every day when there's no need, and I think everybody should be given the choice of a transplant, and so I think people need to think about it more, talk about it more, sign on to the organ donor register and save somebody in your community. Thank you very much. Thank you, Angela. Thank you, brother Mukhtar Ali, and thank you, Bar Sahab. بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. اور آج کا پروگرام چونکہ ختم ہو چکا ہے, اس لیے ہم انشاءاللہ کبھی پھر یہ اس طرح کا پروگرام رکھیں گے اور دوبارہ یہ پروگرام کریں گے. جی ناظرین, آپ نے جیسا دیکھا کہ آج ہم نے جو پروگرام کیا ہے روشنی اسپیشل کے حوالے سے, اس میں کڈنی اویئرنیس ویک ہے جو 7 جولائی سے 13 جولائی تک منعقد کی گئی ہے, اور اس میں کوشش یہی کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس لوگوں میں آگاہی پیدا کی جائے. ڈونرز جو ہیں وہ کڈنی کے وہ کیوں بنے اور کس طرح سے وہ کسی دوسرے انسان کی زندگی بچا سکتے ہیں. تو آپ بھی آئیے, یہ اگر خدا نے آپ کو ابھی زندگی دی ہے تو شاید کل آپ کو بھی کڈنی کی ضرورت پڑے, تو اگر آپ کسی کی ہیلپ کریں گے تو شاید کسی وقت آپ کی بھی اس طرح سے مدد ہو سکے. تو ضرور اپنے آپ کو رجسٹر کریے. میں آسک اینجلا ٹو گیو یور ویب سائٹ ایڈریس so people can, if they wanted to register on your website. It's www.organdonation.nhs.uk. جی ناظرین, اپنے ویب سائٹ سنیے, اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں. اور سب سے
میں بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں جناب علامہ عباس عابدی صاحب کا، جنہوں نے رمضان کے جو اس مہینے کے جو پروگرام تھے ان میں سے مجھے خصوصی طور پر یہ پروگرام کرنے کا موقع دیا ہے. میں بے حد مشکور و ممنون ہوں. یقیناً دنیا بھر کے ہمارے ناظرین نے پروگرام کو دیکھا ہے. شاید کوئی جو ہے اگر 10-20 افراد بھی رجسٹر ہو جائیں تو ہمارا آج کا جو پروگرام ہے سمجھیں کامیاب ہو گیا ہے. ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے پروگرام تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ.